اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شعبان کے سوموار کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر روزہ رکھا۔ اس دن کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ کے گھروں کے اندر مشکلات ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آج کے دن اس وظیفے کو کر لیں۔ اس وظیفے کو کرنے کی دیر ہے۔ اللہ کے حکم سے آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، وہ اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے محبت کا اظہار کیا اور باقی دنوں کی نسبت اس دن کو عبادت بھی زیادہ کی۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کو آپ روزہ رکھتے ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سوموار کے دن سے محبت ہے، اس لیے ہے کہ اس دن کو اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر اس دن سے محبت مجھے اس لیے ہے، اس دن کو میرے اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا، مجھے نبی بنایا، مجھے نبوت دی گئی، اس لیے یہ جو سوموار کا دن ہے مجھے پیارا لگتا ہے، اس سے مجھے محبت ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، روزہ رکھا کرتا ہوں۔ تو بظاہر تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے اس دن کی ولادت کی وجہ سے اس کو پسند فرمایا اور روزہ رکھا۔ دوسرے نمبر پر اس دن نبوت ملی، اس لیے روزہ رکھا اور اس کو پسند فرمایا۔ لیکن حقیقت کے اندر اگر آپ ڈاکٹری نقطہ نگاہ سے دیکھیں، میڈیکل ریسرچ کریں، تو روزے کا مقصد اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی کے ایک ایک کام کے اندر اللہ کی حکمت ہے، ایک ایک کام کے اندر ایک راز ہے، کائنات کا راز ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے بظاہر تو روزہ اس لیے رکھا کہ اس دن کو اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، اس دن کو نبوت دی گئی، لیکن میرے اللہ نے میرے نبی کی محبت جو تھی اس کے اندر پوشیدہ راز پنہا کر دیے۔ آج میں آپ کو میڈیکل ریسرچ کے مطابق، جو انٹرنیشنل ریسرچ ہے، جو انسان سوموار کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اس کے علاوہ میرے نبی تو جمعرات کا دن کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، وہ تو انشاءاللہ جب جمعرات آئے گی تب بتاؤں گا، لیکن سوموار کا دن میں آپ کو کہتا ہوں، جو انسان سوموار کے دن اپنی زندگی کا معمول بنا لے کہ میں نے بھی اپنے نبی کو سنت کو اپنانا ہے، اس کے اوپر چلنا ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، اس کی زندگی کے اندر اس کو کینسر نہیں ہوتا، ساری زندگی نہیں ہوگا، پوری باڈی کے اندر اس کو کینسر نہیں ہو سکتا۔ کینسر کتنی موذی مرض ہے، اس دور کے اندر انسان اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ جب جسم کے اندر ایک کینسر بنتا ہے کسی بھی مقام پر، تو یہ جو جراثیم ہیں یہ کمیونٹی اپنی بنا لیتے ہیں، پوری باڈی میں یہ پھیل جاتا ہے، وہ قابل علاج نہیں رہتا۔ اگر وہ تھوڑی جگہ پر ہو تو اس کا آپریٹ کر کے اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے، لیکن ریسرچ کہتی ہے جو بندہ ہفتے میں صرف ایک دن روزہ رکھے اس کو کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ خاص کر سوموار کے دن کا روزے کا آپ کوشش کریں، پوری زندگی اہتمام کریں، اس بندے کو پوری زندگی کینسر نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا عمل ہے، ایک تو لاکھوں روپیہ بچے گا، ایک بہت بڑی بیماری سے بچیں گے، اور سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا کہ وہ آپ اپنے نبی کی سنت کو پورا کریں گے۔ انسان کا معدہ، جگر، گردے سب صحیح کام کریں گے، کیونکہ انسان سارا دن کھاتا پیتا نہیں ہے، وہ باڈی کے اندر جو زیادہ جراثیم ہیں وہ پیشاب کے راستے خارج ہو جاتے ہیں۔ میرے اللہ کا نظام ہے، جب بھوک لگتی ہے تو اندر ایک عجیب سی آگ لگتی ہے، ایک ایسی آگ لگتی ہے جو گناہوں کو بھی ختم کرتی ہے، اور آپ کے جو جراثیم ہیں نقصان دینے والے باڈی کو ہوتے ہیں ان کو بھی ختم کرتی ہے۔ انسانی باڈی جو ہے جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو وہ جو خراب آپ کے جو باڈی کے پارٹس ہیں ان کو خود بخود کھانا شروع کر دیتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے اندر میری نبی کی سنت ہے، خدا کی قسم اس کے اندر ایک راز ہے، اس کے اوپر چلنا سیکھو، اس کے اوپر آنا سیکھو، آپ کی زندگی کے اندر سکون آ جائے گا۔
بیماریاں آپ کے گھروں کو چھوڑ جائیں گی، آپ کے بالکل باڈی کے نزدیک بیماری آنے کا نام نہیں لے گی۔ صرف ایک میرے نبی کی سنت کو اپنا لو۔ تو محترم ناظرین، سوموار کا دن ہے، ایک تو روزے کا اہتمام کریں۔ اگر روزے کا اہتمام نہیں ہو سکتا تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد سوموار والے دن یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ بہت ہی خاص وقت ہے، کیونکہ اس سے 2 نمازیں پہلے ہیں، 2 نمازیں بعد میں ہیں۔ یہ درمیانی نماز ہے، قبولیت کا وقت ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہیں، پہلے والے فرشتے جا رہے ہیں، نئے فرشتے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ بیٹھ کر جب آپ نماز ادا کر لیں، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے جو قرآن کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ میرے اللہ نے عرش کے 7 خزانوں کا خزانہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے، اپنے آخری پیغمبر کو۔ اللہ نے اپنی آخری پیغمبر کو یہ تحفہ دیا ہے، اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی امت کو دے دیا ہے۔ تو ناظرین، سوموار کا دن ہے اور نبی کا پسندیدہ دن ہے۔ اس دن کو ایک تسبیح پڑھو۔ ایک عورت نے اس کا اہتمام کیا تھا، الحمدللہ آج وہ کروڑوں میں ہے۔ تو اس لیے ناظرین، یہ ویسے بھی قرآن پاک کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر نور ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ کر وظیفہ کرتے ہو، بعد نماز جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کرتے ہو، اس کے بعد بیٹھ کر وظیفہ کرتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو، تو میرے اللہ کو انسان سے اتنی محبت ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنے اللہ کے سامنے تو میرا رب فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے، دیکھ لو میرے بندے کی ادا، جو مانگتا ہے اس کو ادا کر دو۔ ایک تو خاص دن ہے، دوسرا خاص وقت ہے، ایک خاص تسبیح ہے۔ اول آخر آپ نے درود پاک بھی پڑھ لیا۔ درود پاک جب پڑھ لیا تو وہ سیدھا قبولیت تک پہنچ جائے گا۔ جو بھی درمیان میں آپ مانگیں گے، جو بھی آپ پڑھیں گے، آپ نے گڑ گڑا کر اللہ پاک سے مانگ لینا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ سے صدقے نیت سے گڑ گڑا کر مانگیں اور وہ آپ کو نہ عطا کرے۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔